ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، اردو لیکچرر، انٹرمیڈیٹ، فرسٹ ایئر، سبجیکٹ اردو، ماڈل پیپر، سیکشن نمبر 2، پارٹ 2۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اب ہم ویڈیو نمبر 2 اور سیکشن نمبر 2 سے 15 سطروں پر مشتمل سوالات کے جوابات پڑھیں گے، جن سے صرف ایک سوال کا جواب حل کرنا لازمی ہوگا۔ سوال نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ سیکشن نمبر 2، 15 سطروں میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، علامہ اقبال نے نظم بزم انجم میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ جواب ہے، اقبال نے یہ نظم اس وقت لکھی تھی جب ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا اور غلامی کی اس زنجیروں میں ڈوبے ہندوستانی تعلیم اور حرکت و عمل سے پیچھے تھے۔ اقبال نے یورپی ممالک کو ترقی کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی لیے اس نظم کے ذریعے مسلمانوں کو غفلت سے جاگنے کا مشورہ دیا ہے۔ نظم بزم انجم کے ذریعے اقبال نے رات کی تاریکی میں آسمان پر چمکنے والے تاروں کی مثال دی ہے اور انسانوں کو ان سے سبق حاصل کرنے کی نصیحت دی ہے۔ تارے انسانوں کو آپس میں اتحاد اور حرکت و عمل کا پیغام دیتے ہیں۔ تارے کہتے ہیں کہ جس طرح پھول کا عکس شبنم کے قطرے میں نظر آتا ہے، اسی طرح بن تاروں کی چمک میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 2، نظم بزم انجم کا خلاصہ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، علامہ اقبال نے نظم بزم انجم میں تاروں کی مثال دیتے ہوئے انسانوں کو یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ نظم میں شام کا منظر بڑے دلکش انداز میں پیش کیا ہے کہ سورج نے جاتے جاتے شام کو سیاہ لباس پہنا دیا ہے اور مغرب کی جانب سے آسمان پر لالی چھا گئی ہے۔ آسمان کا کنارہ سونے کے زیور جیسا چمکتا نظر آتا ہے اور تارے چاندی کے موتی کی طرح چمکتے ہیں، جیسے کسی دلہن کا لباس ہو۔ اس خوبصورت منظر میں ایک فرشتہ آسمان سے تاروں سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا نغمہ چھیڑو کہ زمین پر بسنے والے انسان بیدار ہو جائیں، کیوں کہ رات کے اندھیرے میں تم اپنی روشنی سے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہو اور وہ تمہیں اپنی قسمت مانتے ہیں۔ فرشتے کی بات سن کر تارے انسانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ پرانے رسم و رواج کو بھول کر زمانے کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، ورنہ قوم پیچھے رہ جائے گی۔ تم انسان خود کو مختلف فرقوں میں بانٹ کر
کمزور ہو گئے ہو، جب کہ ہم برسوں سے خود کو ایک جیسے مانتے ہوئے یکجہتی سے چمک رہے ہیں۔ اسی طرح تم انسانوں کو بھی ایک جیسے آپس میں اتحاد سے رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، نظم ترانہ دکن کا خلاصہ لکھیے۔ اس کا جواب ہے سکندر علی وجد نے نظم ترانہ دکن میں ہندوستان کے مشہور علاقے دکن کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ قدرت نے یہاں کے لوگوں کو علم اور ہنر دیا ہے، جس کا مرکز جامعہ عثمانیہ ہے۔ دکن کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قوت اور نظر کا ذوق عطا کیا ہے، جس کی مثال قطب شاہی دور میں حیدرآباد شہر کی ترقی ہے۔ یہاں کے بادشاہوں کی شان و شوکت سے دنیا حیران تھی۔ انہوں نے عوام اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو گلے لگایا۔ گلبرگہ کی سرزمین پر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اپنے علم و فضل کو عام کیا اور اردو زبان و ادب کی ترقی ہوئی۔ یہاں کے لوگ خلوص و محبت، بھائی چارہ اور آپس میں اتحاد سے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں کی قومی یکجہتی کہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کے لوگوں میں اسلاف نے اخلاص اور بھائی چارہ کو امانت کے طور پر ہمیں سونپا ہے۔ یہی دکن کا وہ علاقہ ہے جسے ہم آج تلنگانہ کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے ترانہ دکن میں حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب اور قومی یکجہتی کو پیش کیا گیا ہے۔ خاص طور پر حیدرآباد میں نظام کی حکومت میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اہمیت دی جاتی تھی اور مدد کی جاتی تھی۔ آج بھی دکن کے علاقے کو یہی مقام حاصل ہے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر سکندر علی وجد نے دکن کی عظیم شخصیتوں کی طرح ہمیں بھی عظمت والا بننے اور اپنے وطن کا نام روشن کرنے کی نصیحت کی ہے۔ آج بھی دکن کے علاقے کو یہی مقام حاصل ہے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر سکندر علی وجد نے دکن کی عظیم شخصیتوں کی طرح ہمیں بھی عظمت والا بننے اور اپنے وطن کا نام روشن کرنے کی نصیحت کی ہے۔